صدر محترم، مہمان خصوصی، آنریبل اسپیکر، صاحب کتاب اور یہاں پر موجود تمام معززین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ شاید میں بھی یہاں پر آ کر ایک مقالہ اور ریویو اور جو کتاب کو میں نے دیکھا ہے وہ تمام چیزیں میں شیئر کروں، لیکن ابھی جو محترم بھائی نے یہاں پر باتیں کی یہ ریپیٹیشن ہوگی اگر ہم انہی پوائنٹس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے آگے جائیں گے کہ کتاب کے اندر ہم نے کیا دیکھا۔ پھر ایسا نہ ہو کہ سننے والے کہیں کہ کتاب کے اندر جو کچھ تھا ہمیں تو آلریڈی پتہ چل چکا ہے، اب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر ریفلیکشن کی بات ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر یہ کتاب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پہلی چترال کی زبانیں، میرے استاد محترم یہاں پر ڈاکٹر دینا خیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سینٹرل ایشین جو کلچر ہے، ان کے لینگویجز ہیں، وہ آلریڈی جو ہے نا میرے پی ایچ ڈی کے تھیم کے اندر شامل ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتاب پرٹیکولرلی فار می، فار پشاور یونیورسٹی، فار پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، اس کے لیے تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی جو ہے نا حیثیت رکھتی ہے، وہ تو پتہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ریفلیکشنز ہیں میں چاہوں گا کہ وہ میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کروں، اور مجھے اس بات کی بھی جو ہے نا یقین ہے مکمل کہ تھرو سوشل میڈیا اور دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے اس کتاب کو جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بینیفٹ لیا جائے، تو یہ جو چند چیزیں میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ وہاں پر بھی سپورٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے حساب سے کتاب کیا ہے؟ ایک انسان اپنے 70، 80 یا 90 سال کی زندگی میں ڈفرینٹ ادوار میں اپنا جو ہے نا پکچر وہ لے رہا ہوتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ جب تمام پکچرز اپنے سامنے رکھ کر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہر پکچر کی اپنی انٹرپریٹیشن اور تشریح ہے۔ کپڑوں کی تشریح ہے، چہرے کی تشریح ہے، قد کی تشریح ہے، انداز کی تشریح ہے، زبان کی تشریح ہے، تمام چیزوں کی۔ یعنی ایک پکچر کو دیکھنے کے بعد ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 20 سال پہلے صرف اس پکچر کو دیکھ کے، بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ کے اس بندے کے بارے میں ٹھیک ٹھاک وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر 70 سال میں اگر 7 یا 10 تصویریں اگر کسی کے ہوں تو ان تصویروں کو سامنے رکھ کر اس بندے کے بارے میں ٹھیک ٹھاک کوئی بول سکتا ہے کہ وہ کن کن مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچا ہے۔ یہ کتاب سوسائٹی کی تصویر ہے، اور یہ تصویر 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد ایک بندہ جب اٹھاتا ہے تو اس کو 2024 کے اندر چترال سراؤنڈنگ کی پوری پکچر تشریحات کے ساتھ اویلیبل ہے۔ کلچر نظر آ رہا ہے، زبان نظر آ رہے ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، سوسائٹی وہاں پر نظر آ رہا ہے، تمام چیزیں جو ہے نا ان بنیادوں پر انٹرپریٹ کیے جاتے ہیں۔ اٹس ناٹ اے بک، یہ کلچرل پریزرویشن ہے۔ یہ ایک پورے ایریے کی تاریخ کو پریزرو کرنا ہے۔ تو میں صرف اس کو کتاب نہیں سمجھتا بلکہ اے ہیوج کنٹریبیوشن کہ چترال کے اندر ہماری جو تاریخ ہے، اور یہاں پر جو 3 باتیں ہیں، چترال کی زبانیں ماضی، حال اور مستقبل، ماضی ہسٹری بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے بہترین انداز سے، کریٹیکلی اور انالیٹیکلی، اور صرف سورسز استعمال نہیں کیے گئے ہیں بلکہ کریٹیکل انالیسس کیے گئے ہیں، اور حال وہ اب کس صورتحال میں ہے وہ اسٹیٹس بیان کیے جا چکے ہیں، اور فیوچر ریکمنڈیشن دیے گئے ہیں کہ ان لینگویج کو پرزرو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اس کو صرف کتاب نہیں، میں اس کو پالیسی سمجھتا ہوں، میں اس کو پورے جو ہے نا ہمارے لینگویجز کے حوالے سے ایک ٹھیک ٹھاک فیوچر پلان سمجھتا ہوں۔ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے جو بڑے صاحبان ہیں اور جو اچھے اچھے پوزیشن پر ہیں، ان کو نہ صرف اس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ چترال کے اندر موجود کلچر اور زبانوں کو کس طرح سے پریزرو کیا جائے اس حوالے سے اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے۔ اور جو احمدزادہ صاحب نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پکچر اس نے کھینچا ہے چترال کا، اگر تھوڑا سا بھی اس پوائنٹ پہ دیر کرتا تو شاید پکچر کا جو ہے نا وہ جو حلیہ ہے وہ بدلنے والا تھا۔
کیونکہ بہت ساری زبانیں اب گم ہونے کے ختم ہونے کے قریب تھے، لیکن اب یہ پکچر ان کو ختم ہونے نہیں دے گا، میرا یقین ہے۔ دوسری بات جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ میرا ذاتی جو ریفلیکشن ہے کتاب کے اندر، آج جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کتاب کو کوئی بھی دیکھنے والا، میں مصنفین کو بھی ریکمنڈ کروں گا کہ وہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد جو خود لکھتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کو کافی سپورٹ ملے گا، کیونکہ ماڈرن جو ریسرچ کے اصول ہیں جس میں ایک سورس کو کس طرح سے اسکروٹنائز کیا جاتا ہے، ڈفرنٹ حوالوں سے اس کو کریٹیکلی انالیسس کیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر شامل ہیں، اور ویوز کو مختلف حوالوں سے انالیسس کر کے ان کا ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے نا ریکمنڈیشن فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میرے خیال سے جو ریسرچر بھائی بہنیں ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی یہ کتاب ایک گفٹ اور ایک بہترین جو ہے نا ایجوکیشنل میٹیریل جو ہے نا اس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور لاسٹ جس پوائنٹ کے اوپر میں بات کروں گا، مجھے آج یہاں پر میں مس کر رہا ہوں چترال کے ان کنٹریبیوٹرز کو۔ ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی صاحب یہاں پر نہیں ہیں، ممتاز صاحب یہاں پر نہیں ہیں، فرید صاحب یہاں پر نہیں ہیں، عطا حسین اطہر صاحب یہاں پر نہیں ہیں، بہت سارے نام ہیں چترال کے اندر، دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ڈفرنٹ لینگویجز آف چترال، اور ان کو پرزرو کرنے میں وہ پیش ہیں۔ آج وہ یہاں پر ہوتے تو یقیناً ان کی ریفلیکشنز بھی ہمارے لیے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ فیوچر میں ضرور چترال کے اندر بھی گیدرنگ ہوگی، اور وہاں پر ہم ان کے ویوز بھی اس کتاب کے بارے میں ضرور سنیں گے۔ اور کتاب کے اینڈ میں لا کر محترم نے کیا کیا ہے کہ جو 12 لینگویجز ہیں ان کے جو بہترین شعراء ہیں ان کے مخصوص اشعار کو اٹھا کر بہت خوبصورت انداز سے وتھ اردو ٹرانسلیشن، وہ لوگ جو کھوار نہیں سمجھتے اور چاہتے ہیں کہ ادب کی حالت وہاں پر کیا ہے، لٹریچر کس طرف جو ہے نا وہاں پر جا رہی ہے، اس چیز کو بھی سمجھنے کے لیے آخر میں ایک بہترین جو ہے نا چیپٹر محترم نے اضافہ کیا ہے۔ میں ضرور یہ جو ہے نا ایک دو اشعار جو یہ مصنف کے ساتھ میچ بھی کر رہے ہیں، ان کے کام کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، اور اس کے ساتھ میں اپنی جو ریفلیکشن ہے اس کو میں یہاں پر اینڈ کروں۔ یہ ہے حفیظ اللہ امین صاحب کے جو ہے نا ایک دو تین کلام، میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کتاب میں لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ مصنف کے کام اور ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے بیہیویئر، ان کے اسٹرگل کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ حفیظ اللہ امین میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، اور لکھتے ہیں کہ اچھی پرگیہتان گلئی چوکیتائی، اچھی پرگیہتان گلئی چوکیتائی جان تو گنو تھی دو پھیرو یادان، اچھی قدم کسی تذکرویان کندوری سال چوکی بغیرو یادان، اوا چینارو چھا وفو یرہا مسافر گونی خسمتی نزیکو، اوا چینارو چھا وفو یرہا مسافر گونی خسمتی نزیکو، اوا پیشنگ لوگوں پون غسن اچا مگم سوپی لکھوں چھریرو یادان۔ انتہائی قدر اور احترام کے ساتھ میں صاحب کتاب کو مبارکباد کے ساتھ ایز اے چترالی ان کے اوپر فخر محسوس کرتا ہوں کہ انہوں نے چترال کے لیے اتنا بہترین کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔